مثلا یہ جو کتاب ہے یہ آج کسی دوست نے، ہمارے دوست ہیں ایک، انہوں نے گفٹ کی ہے. یہ پہلی دفعہ جو ہے طبع ہوئی ہے. اس کے اوپر لکھا ہوا ہے اربعۃ کتب فی رفع الیدین وعدم فساد الصلاۃ بہ، کہ 4 کتب رفع یدین کے حکم میں. رفع یدین جو نماز میں ہم کرتے ہیں تکبیر تحریمہ کے علاوہ جو مسئلہ ہے اس کے اوپر بولا جاتا ہے مطلق رفع الیدین، اور رفع یدین کرنے سے نماز فاسد نہیں ہوتی. یہ جو 4 کتب ہیں ان کا ایک قصہ ہے. قصہ کیا ہوا، جیسے آج کل ہمارے ہاں بعض جو متشدد لوگ ہیں، بعض یعنی سلفیوں میں بھی اور احناف میں بھی، جو ایک دوسرے پہ فتویٰ لگاتے ہیں نماز کے بطلان کا کہ نماز باطل ہے. حالانکہ ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ دونوں کا موقف جو حدیث سے ثابت ہے، تو آپ ان علماء کا فتویٰ کیوں نہیں لے رہے، کبار علماء کا، جن کے نزدیک یہ دونوں عمل ثابت ہیں، سنت ہے، ثابت شدہ عمل ہے، دونوں کی نماز صحیح ہے، دونوں کے پاس قوی دلائل ہیں. لیکن پھر بھی کیا ہے، مناظروں کی وہ جو حرص و حوث ہوتی ہے اس کے لالچ میں کہتے ہیں یہ نماز باطل ہے، اتنا سخت حکم لگاتے ہیں. اس کتاب کا قصہ کیا ہے کہ یہ 4 علماء ہیں. قوام الدین ابی حنیفہ امیر کاتب الاتقانی، یہ حنفی ہیں. دیکھیں ان کا میلاد کیا ہے، 685 ہجری، 758 ہجری کیا ہے، وصال. دوسرے کیا ہیں، امام تقی الدین علی بن عبد الکافی السبکی جو قاضی تھے دمشق کے، ان کا بھی آپ دیکھ لیں یہ شافعی ہیں، 683 ہجری، اور وصال کیا ہے 756 ہجری. ایک ہی زمانے کے چاروں ہیں. یہ کیا ہے، بہاؤالدین ابن عقیل، جن کی شرح الفیہ ابن مالک پہ، یہ وہ ابن عقیل ہے. ان کا آپ دیکھ لیں میلاد کیا ہے 600 یعنی 689 ہجری میلاد ہے، اور 769 ہجری جو ہے وفات ہے. جمال الدین ابن السراج القونوی الحنفی، یہ حنفی ہیں، یہ بھی دیکھ لیں 692 ہجری میلاد ہے، اور 771 ہجری کیا ہے وصال. یعنی سب ہم زمانہ ہے، ہم عصر ہیں. تو یہ جو چاروں نے کتاب لکھی ہے، یہ ایک ہی کتاب میں جمع کی ہے، اربع کتب فی رفع. ایک قصہ ہے ان کا. یہ دیکھیں یہ کبار علماء ہے، حناف کے بھی اور شوافوں کے بھی. ہاں الگ الگ. قصہ کیا بنا، سبب یہ بنے ابی حنیفہ امیر کاتب الاتقانی الحنفی، یہ اپنے ہی رسالے میں لکھتے ہیں. ان کا جو رسالہ ہے دمشقیہ فی ترک رفع الیدین عند رکوع و عند رفع راس منہ، یہ کہتے ہیں کہ میں نے کیا کیا ہے کہ 747 ہجری میں نے دمشق کی زیارت کی. کس کو ملنا تھا، جو نائب تھا امیر کا، یعنی خلیفہ کا جو نائب تھا اس کو ملنا تھا. یہ جب وہاں پہ گئے دمشق میں تو انہوں نے ایک مسجد میں کیا کی، نماز ادا کی شافعیہ کے پیچھے، شافی امام کے پیچھے. تو اس نے رفع یدین کیا. تو جب سلام پھیرا انہوں نے کہا کہ تم کون ہو. یہ لکھتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ انت حنبلی المذہب او شافعی، کہ آپ حنبلی ہو یا شافعی ہو. تو انہوں نے کہا میں شافعی ہوں. انہوں نے کہا اگر تم رفع یدین نہ کرتے نماز میں تو ہماری بھی نماز صحیح ہو جاتی، تمہاری بھی صحیح ہو جاتی. اب تم نے رفع یدین کیا، تمہاری نماز تو صحیح ہے، میری نماز باطل ہے. سمجھ آئی، میری نماز باطل ہے. تو کہتے ہیں میں نے نماز لوٹائی، دہرائی. اور اسی امام کے پیچھے، جن کے پیچھے انہوں نے نماز پڑھی تھی، اور بھی کبار حناف تھے علماء، انہوں نے بھی کہا ان کو، یعنی امیر کاتب الاتقانی کو، کہ آپ کی نماز باطل نہیں ہوئی، نماز صحیح ہے. اصل میں کیا ہے کہ فقہ حنفی میں ایک روایت آتی ہے مقولہ نصفی کی، کہ امام ابو حنیفہ نے فرمایا ہے رحمہ اللہ کہ جو رفع یدین کرے گا اس کی نماز باطل ہو جائے گی کیونکہ عمل کثیر ہے. تو یہ روایت ثابت نہیں ہے، جس کے اوپر کثیر وضاحت کی ہے علامہ عبداللخنوی صاحب نے. کس میں؟ الفوائد البہیہ ان کی کتاب ہے فی تراجم الحنفیہ، اور التعلیقات السنیہ. اور کیا ہوا، جب انہوں نے پھر مناظرہ رکھا گیا، صحیح، امیر کاتبی کا، اور وہاں پہ جو علماء موجود تھے مناظرہ ہوا، جس کو کہتے ہیں مناظرہ امیر کاتب الاتقانی اور امام سبکی کے درمیان. جب مناظرہ ہوا تو مناظرے میں یہ غالب آئے حنفی، امیر کاتب الاتقانی تھوڑے سے غالب آئے. اس کے بعد امام سبکی نے رسالہ لکھا رفع یدین کے ثبوت میں، رفع یدین کے ثبوت میں، وہ بھی رسالہ اس میں ہے. پھر امیر کاتب الاتقانی نے امام سبکی کی ایک ایک دلیل کا رد کیا، وہ بھی رسالہ اس میں ہے. 2 ہو گئے. اس کے بعد بہاؤالدین ابن عقیل جو ہیں شافعی، یہ بھی شافعی ہیں، انہوں نے مفصل رسالہ لکھا جس کا نام ہے عذراء الوسائل. انہوں نے بھی کن کا رد کیا؟ ان کا. انہوں نے کہا کہ بعض کہتے ہیں جی رفع یدین کرنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے، یہ کم فہم ہے جن کو سنن کا علم نہیں ہے. یہ حنفی ہیں. جمال الدین ابن السراج
انہوں نے بھی کس کا رد کیا؟ حنفی کا، کہ نہیں نماز باطل نہیں ہوتی، حناف کے ہاں بھی نیچے تینوں نے ان کا ارادہ کیا، تینوں کا، یعنی یہ جو حنفی ہے ابن السراج القنوی الحنفی بڑے جید امام ہے حناف کے، انہوں نے مستقل اس میں رسالہ لکھا ہے، وہ بھی اس میں موجود ہے۔ انہوں نے کہا ہے روایت مقول پہ جرح کیا کہ یہ ثابت نہیں ہے، پھر نصوص لائے ہیں۔ روایت مقول کیا ہے؟ جس میں ہے کہ نماز باطل ہو جاتی ہے رفع یدین کرنے سے، جس کے اوپر انہوں نے اپنا دعویٰ رکھا تھا امیر کاتب الاتقانی نے، یعنی سبب صرف امیر کاتب بنے، باقی تینوں نے ان کے اوپر رد کیا۔ تو یہ کتاب پڑھنے والی ہے، آپ اس کو خریدیں، نیٹ پہ شاید ابھی یہ موجود نہیں ہے، یہاں پہ جو طبع ہے دار اللؤلؤ اس پہ موجود ہے، بڑی اعلیٰ کتاب ہے، رفع یدین اور عدم رفع یدین پہ ایک اچھے دلائل جمع کیے گئے ہیں، مقارنہ مناقشہ اور رد کے ساتھ، اور روایت مقول نصفی جو ہے اس کے اوپر مفصل وضاحت ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟